اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ ہے۔ ہمارا سبق جو ہے وہ وہاں پہ تھا جہاں پہ ایک مرد مومن جو ہے اس نے فرعون کے دربار میں، جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء اڑایا جا رہا تھا اور لوگوں کو راغب کیا جا رہا تھا بتوں کی پوجا کی طرف، تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے مشورے ہونے لگے اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دوں، میں ان کو جو ہے وہ شہید کر دوں، تو اس وقت پھر ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ تم اس شخص کو اس لیے صرف قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ کیا صرف یہی اس کا جرم ہے؟ اس نے جو دلیل دی ہے یا تو اس دلیل کا جواب دلیل سے دو، اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے پاس اس کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں اور تم کہتے ہو کہ میں قتل کر دوں؟ دیکھو باز آ جاؤ، اگر وہ تمہارے خیال میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے، تمہیں اس سے کیا جو ہے وہ فائدہ یا تمہیں اس سے کیا نقصان ہے؟ ہاں اگر وہ سچا ہوا تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے نا، پھر اس کا عذاب بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ اس بات کے لیے تم جو ہے وہ پارٹیکولرلی تیار ہو۔ لوگوں اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے۔ یہاں سے ہمارا سبق آج کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، بلا شبہ اس سے پہلے تمہارے پاس آئے یوسف ساتھ کھلی نشانیاں لے کے۔ بالبینات، کون سی نشانی تھی آپ کے پاس؟ تعویل الاحادیث کا، آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، اور اسی خوابوں کی تعبیر کے علم کے باعث ہی جو ہے وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو فرعون تھا، جو عزیز تھا، اس نے جب خواب دیکھا کہ یہاں پہ کچھ گائیں ہیں جو موٹی ہیں اور پتلی ہیں، تو اس کی تعبیر بتائی، اور اس تعبیر کے نتیجے میں وہ علاقہ، وہ مصر جو ہے وہ قحط سالی سے بچ گیا۔ نہ صرف مصر بچ گیا بلکہ اس کے ارد گرد کے جو ہے وہ ملک بھی جو ہے، ارد گرد کے علاقے بھی جو ہے وہ اس سے بچ گئے۔ تو اس کے بچنے کے بعد جس وقت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس وقت تک تو یوسف علیہ السلام کی قدر نہ کی انہوں نے۔ جب یوسف علیہ السلام چلے گئے اس کے بعد پھر، اور جب آیا اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس، سمازل تم فی شکن، تم شک میں ہی رہے مسلسل، مما جاکم بہی، جس کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا آئے تھے؟ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، نبی تھے آپ، تو جو پیغام وہ اللہ کا لے کے آئے تھے تم اس سے مسلسل شک میں ہی رہے کہ پتہ نہیں یہ نبی ہے کہ بھی نہیں نبی ہے، حالانکہ وہ اتنی واضح نشانیاں لے کے آئے کہ انہی کی جو ہے اس تعویل الاحادیث کے علم، خوابوں کی تعبیر کے علم کے بعد تم قحط سالی سے بچے رہے، لیکن تم ہمیشہ شک ہی کرتے رہے اس کو۔ حتی اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قل تم کہا تم نے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ کسی کے رسول، اس کے بعد کسی کو رسول نہیں بنائے گا۔ ہمیشہ ہمارے ہاں حقیقت یہی ہے کہ جب تک نبیوں کے ساتھ یہی ہوا کہ جب تک نبی دنیا میں رہے تب تک لوگوں نے جو ہے وہ آپ انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو جو ہے وہ ان کی تصحیح بھی کی، ان کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تنگ بھی کیا، اذیتیں بھی دیں، اور ان کی بات نہیں مانی۔ جو ہی دنیا سے چلے گیا اس کے بعد احساس ہوا کہ اوہو یہ تو وہ ہیرا تھا جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا ہی ایک حصہ قرار دے دیا انہوں نے، حالانکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ کتنے ساتھی تھے آپ کے حواری؟ کتنے تھے؟ 13 یا 11 تھے، اور پھر ان میں سے بھی یعنی کہ پوری زندگی کا نچوڑ 32 سال میں کیا تھا؟ آپ تو پیدائشی نبی تھے، پیدائشی بولنا شروع کر دیا تھا آپ نے تو ماں کی جو اس گود میں سے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ جب کہا گیا کہ یہ کہاں سے لائے، کہا اس سے پوچھ لو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو کتنے لوگ تھے ساتھ؟ 13، اور تم نے تو اپنے تئیں ان کو سولی چڑھا دیا تھا، سلیب کر دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو بعد میں تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بھی بنا لیا۔ جب تک وہ رہتا ہے اس وقت تک تم شک میں رہتے ہو، اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی اس تو زیادہ چنگا بندہ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک نیچر میں شامل ہے، تو یہ بھی یہی بات انہوں نے کی۔ حتی اذا ہلک قلتم، جب وہ فوت ہو گئے کہا تم نے، لن یبعث اللہ من بعد یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ کوئی جو ہے وہ اس کے بعد نہیں رسول بھیجے گا۔ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ جو ہے وہ بے راہ کرتا ہے ہر اس کو جو اسراف کرنے والا اور شک کرنے والا ہے۔
اسراف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن میں پہلے بھی جو ہے اس کی ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں۔ اصرار کرنے والا جو اللہ کو جو ہے وہ اپنا رب نہیں مانتا، دوسرا جو خود رب بن کے بیٹھ جاتا ہے، تیسرا جو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، چوتھا جو اللہ کی بھیجی زمین پہ خود جو ہے وہ خود مختار بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ جو میں نے چاہوں وہ کرنا ہے۔ یہی اسراف ہے، اور یہ شک میں رہنا کہ یہ نبی کوئی نہیں ہے، پیغام کوئی نہیں ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ سند کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے منافی ہے اس کے اوپر زور دینا، یہی جھگڑا کرنا ہے اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں، یا حدیث میں نہیں ہے، سیرت طیبہ میں نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، ہم اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے قرآن میں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو اس نیت سے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اچھا او یار یہ میرے لیے یہ آیت اتری، میرے لیے یہ اتری، میرے لیے یہ اتری۔ ہم نے کبھی اس اینگل سے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں ہمارے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہر چیز ہمارے جو ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تو جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتن، سخت ناپسندیدہ ہے، عند اللہ ہے، کیونکہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جانا کس کے پاس ہے لوٹ کے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی چھوڑی ہوئی، اللہ کی کہی ہوئی بات کو پکڑنے کی بجائے دوسری کوئی بات کی جاتی ہے، جب کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے تو سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے ہاں بھی، ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ مور لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے اور سرکش دل کے اوپر۔ تکبر کون کرتا ہے؟ جو اپنے اندر جو اس کو بڑا پن ہے وہ اس کو جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، مجھے کون کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا منصب ہے، میرا کوئی کون بگاڑ سکتا ہے۔ جو میں چاہوں، جو میرا من چاہے وہی کرے۔ یہی متکبر ہوتا ہے، یہی سرکش ہوتا ہے۔ سرکش کیا؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے بھیجے ہوں کے بات ماننے سے انکار دیتا ہے اور سرکشی دکھاتا ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ مور لگا دیتے ہیں، ان کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر جو تکبر، جو خناس بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ تکبر اور خناس ہی ان کو جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتا۔ اب یہ باتیں اتنی دلائل دیے اس مرد مومن نے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان باتوں کا جواب جو ہے فرعون دیتا، لیکن فرعون کی بات دیکھیے کہ فرعون نے اس باتوں کو سب کو اگنور کیا، اور اگنور کر کے ایک اپنی جو ہے وہ درفتنی چھوڑ دی، اپنی طرف سے کہنے لگا وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون یا حامانو، اے حامان ابن علی، بنا میرے لیے سرہن کہتے ہیں کسی اونچی عمارت کو، کوئی منارہ بنا، کوئی اونچی بلڈنگ بنا میرے لیے، لعلی ابلغ الاسباب، میں ذرا ان راستوں کو تو پکڑوں، ان راستوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب کہتے ہیں راستوں کو، بیسیکلی تو رسی ہوتی ہے، رسی چونکہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ اسباب کہا جاتا ہے۔ میں ذرا ان راستوں کو پکڑوں۔ اسباب السماوات، کون سی راہیں؟ آسمان کی راہیں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا جھانکی ماروں، پھر میں ذرا اس کو جھانکوں موسیٰ کے الہ کی طرف۔ وَإِنِّي لَهُ لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، حالانکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آج کے دور میں کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے وہ روس کے جو تھے خلاباز، وہ گئے تھے چاند پہ اور کہہ کے ہم تو دیکھیں، ہمیں تو کہیں اللہ نظر نہیں آیا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو اس وقت جو ہے فرعون کرتا تھا کہ اچھا دکھا ذرا، بناؤ میرے لیے ایک لمبا سی مینارہ بناؤ، میں اوپر جاؤں اور جا کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے ان راستوں کو تو پکڑوں، اور پھر میں جا کے جھانکتی مار کے آؤں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے، حالانکہ مجھے بات ہے اس بات کا پتہ۔ اب دیکھیے اس کے دلائل کیا ہیں اس شخص کے، اور آگے سے فرعون کا جواب کیا ہے۔ کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ ایسی بات وہی کر سکتا ہے جو حق کی بات سننا نہ چاہتا ہو، جو اس وقت بے بس ہو گیا ہو دلائل کے سامنے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس دلیل کو کہ اچھا ٹھیک ہے میں اوپر جاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، مزین کر دیے، سنوار دیے فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال۔ دیکھیے جب اللہ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے، تو جو بے راہ ہو جاتا ہے، جس کے دل پہ مور لگ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے برے اعمال اچھے لگتے ہیں۔
وہ انہی اعمال کو سمجھتا ہے کہ یہی اعمال میری نجات کا باعث بن جائیں گے۔ وہ پھر قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ سیرت طیبہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ صرف اپنے من گھڑت جو اس نے راہیں بنائی ہیں انہی کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہمارا جو ہے وہ راستہ جو مجھے بتا دے گا، بس یہی یہ جو صوفیزم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ جو خانقاہی نظام کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا اسلام میں کہاں تذکرہ ہے؟ کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ خانقاہی ایک نظام جو ہے وہ لوگوں نے نکالا ہوا ہے، لیکن خانقاہی نظام تو اسلام میں منع ہے، رہبانیت اسلام میں منع ہے، لیکن ہم لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح صوفیزم کی آڑ میں کیا بنا رکھا ہے ہم نے؟ اسی طرح جو ہے یہ گانے بجانے میں ڈھول تاشے کے ساتھ قرآن پڑھنا یا ڈھول تاشے کے ساتھ یہ دین کی تبلیغ کرنا، یہ کہاں ہے؟ لیکن یہ سارے چیزیں ان کو اللہ نے ان کے لیے، وہ انہی کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی کے پیچھے جو ہے پھر چلے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح فرعون کے لیے بھی اس کے اعمال کو جو ہے وہ پھر اللہ نے جو ہے مزین کر دیا، سنوار دیا، وسدہ۔ اور جب کوئی لوگ شخص ایسی راہوں پہ چل پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وسدہ، وہ روک دیا جاتا ہے، عن السبیل، وہ سیدھے راستے سے پھر جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی کوئی چال فرعون کی مگر بیراہ، گمراہی والی، تباہی والی، جو بھی اس نے سوچا وہ بالآخر جو ہے وہ تباہ و برباد ہی ہوا۔ وقال الذی، اور کہنے لگا وہ شخص، آمنا، جو ایمان والا تھا، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ اب دیکھیں آیت پیچھے کچھ آیتیں پہلے غالباً 26ویں یا 29ویں آئی تھی کہ فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ بھلائی، سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ، رشد کا راستہ، نیکی کا راستہ، کہ میں تجھے دکھاتا ہوں، کہ اس نے کہا تھا میں دکھاتا ہوں کہ راستہ کون سا ہے۔ اب یہ شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، میں تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ بھلائی کا راستہ کون سا ہے، میں دکھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتایا ہوا راستہ کون سا ہے۔ رشد، رے شین دال، بھلائی۔ یا قومی، اب وہ کیا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کا فائدہ تو بہت کم سا ہے۔ اب اس بات کو جب پریکٹیکلی دیکھ لیجئے کہ جس شخص نے جو بھی محنت کی ہو، جتنا بھی مال بنایا ہو، کیا اس مال نے اس کو جو ہے وہ سنوار دیا؟ جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ مال وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ اگر تو وہ حلال کا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اگر اس کا حرام کا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ حساب اس کو دینا پڑے گا، وہ تو اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکا، اس سے فائدہ بھی اس کی جو ہے وہ آنے والی نسلیں اٹھائیں گی۔ اب وہ پتہ نہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، لیکن حرام کی کمائی کے بعد مت توقع رکھیں کہ میری اولاد میری وفا کرے گی۔ اگر ہم ان کو حرام کا لقمہ کھلائیں گے، حرام کی جو ہے وہ ٹھنڈے اے سی میں سلائیں گے، حرام کی گاڑیوں کے اوپر چلائیں گے، تو پھر مت وفا کی امید رکھیے ان سے۔ اگر آپ حلال کا لقمہ دیں گے تو پھر آپ امید رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہ یہ دنیا کا فائدہ تو بہت کم فائدہ ہے، دیکھیں کتنے دن کے لیے ہے، جتنے دن کے لیے آپ زندہ ہیں، ادھر سے جو ہے وہ روح نکلی، ادھر سے بات ختم ہوگی۔ جتنا بھی کمایا ہوا ہو، چاہے 7 نسلوں کا سامان اکٹھا کیا ہو، بلینئر ہو، ملٹی بلینئر ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ساتھ پیسہ لے کے گیا، کوئی بینک بیلنس لے کے گیا، کوئی کوٹھی لے کے گیا، کچھ لے کے گیا؟ اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ اصل میں تو انسان کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں ایک امتحان کی غرض سے، اور کہا گیا کہ اس دنیا سے ایسے گزرو جیسے کہ ایک مسافر گزرتا ہے۔ اور مسافر کس طرح گزرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی لمبی چوڑے جو ہے وہ ایسٹس نہیں ہوتے، سامان نہیں اٹھایا ہوتا، اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جس میں 4 جوڑے کپڑوں کے ہوتے ہیں، اور بس وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے اور نکل رہا ہوتا ہے آگے۔ اگر وہ بہت سارا ڈھیر سارا سامان ہوگا اس کے پاس، تو کیا وہ اپنا سفر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دنیا کے فائدے بہت کم فائدے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشگی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ دیکھیے یہ وہ سایہ ہے جو مٹ جانے والا ہے، وہ ابدیت ہے جس کی کوئی اختتام نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ آخری زندگی ابدی زندگی ہے، اور یہ والی زندگی کتنی ہے؟ دیکھیں 2 دن چڑھتا ہے وہ طلوع غروب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں جو 100 سال کا بھی ہے، اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کتنا ٹائم گزارا، یہ کہے گا یار کل دی گل ہے، اسکولے پڑھ دے سا، اس کے بعد جناب یہ کیتا، نوکری کی، بچے شادی ہوئی، بچے ہوئے، ہم دادے پردادے ہو کر بات کرتے، لیکن یہ کل کی بات لگتی ہے۔ تو اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ اصل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت والا ٹھکانہ ہے۔ ہم یہاں پہ جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم یہاں ٹھکانہ بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ہمیں تو جو ہے وہ یہاں سے کہا گیا کہ جاؤ تم ایک امتحان گاہ میں ہو،
اس امتحان میں اگر پار ہو گئے تو تمہیں یہ ابدریت والے ٹھکانے ملو گے۔ اب اس امتحان کی بیسس پہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں پہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہو یا دوزخ کے جو ہے جو تمہارا مقدر بنتی ہے۔ اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنا کے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے ہو، تمہارا اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ آخرت ہی ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے کیا برا عمل کوئی، جس نے کوئی برائی کی، فلا یجزا الا مثلھا، بس وہ نہیں بدلہ دیا گا مگر مانند اسی کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایک برائی کرے گا وہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اس کا ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے کیے نیک اعمال، ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بلا تخصیص یہ بات کہہ دی گئی کہ جس نے بھلائی کی، جس نے نیکی کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ صرف آمنا کے ساتھ ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے، صرف عمل صالح کر کے ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی، ایمان لا کے صالح اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ اگزامپل اکثر میں عبداللہ بن نبی کی کوٹ کیا کرتا ہوں کہ وہ بھی تو ایمان لے آیا تھا، اس نے بھی تو جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد میں بھی اس نے شرکت کی ہیں، لیکن وہ نہیں تھا، اعمال اس کے صالح نہیں تھے، وہ منافق آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا تھا، اس لیے کہ وہ تو بادشاہ بننا چاہتا تھا مدینہ کا، اور مدینہ کے لوگ تیار بھی تھے۔ اس کے اندر سے جو خمار تھا، جو اس کے اندر جو تکبر تھا، وہی اس کو لیکن اس کو جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ تو جو نیکی کرے گا اس کے لیے کیا ہے کہ جو مرد ہو، ایمان صالح، عمل صالح ہو، مومن ہو، تو یہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہی لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ رزق دیے جائیں گے بے حساب۔ برائی کی ہوگی تو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ سمجھا جائے گا، نیکی کی ہوگی تو نیکی کا تو یہ ہے کہ نیکی سوچی تو نیکی لکھی گئی، چاہے نہیں بھی کی تو نیکی ایک لکھی گئی، کر لی تو پھر کتنا بدلہ بغیر حساب، جتنا چاہے اللہ۔ مثال اکثر وہی ہے کہ ایک گندم کا بیج آپ بوتے ہیں، اس سے ایک پودا اگتا ہے، اس پودے کے اوپر کتنی پھر جو ہے وہ برانچز، شاخیں بنتی ہیں، ہر شاخ میں کتنے سٹے لگتے ہیں، اس سٹے میں کتنے جو ہے وہ پھر گندم کے دانے ہوتے ہیں، یہ ہے اللہ کا حساب۔ اللہ نے ایک کے بدلے میں 10 کا تو وعدہ کم از کم کر دیا، اور 10 کے اوپر جتنا چاہے گا وہ بغیر حساب جو ہے وہ دینا چاہے گا۔ یا قومی، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، وہ کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں تمہاری نجات کی طرف، وتدعونی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف۔ میں تمہیں تمہاری نجات کی طرف، تمہارے بچاؤ کی طرف، تمہاری ابدی زندگی کی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی طرف بلاتا ہوں، جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم تو مجھے یہ کہتے ہو کہ لاکفر، کہ میں کفر کروں، میں انکار کروں اللہ کا، باللہ اللہ، واشرک بہ ما لیس لہ بعلم، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں اس کا جس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنے تئیں بت گھڑ رکھے ہیں، تم کہتے ہو کہ میں ان کو سجدے کروں، میں ان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے اس کا، تم مجھے جو ہے وہ کفر کی طرف بلاتے ہو۔ کفر کیا ہے؟ کفر کی ڈیفینیشن میں نے پچھلی 3 آیتیں میں نے سورہ مائدہ میں سے بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ کفر انکار ہے، اللہ کا انکار، اللہ کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا، کہ اللہ کا انکار یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں ماننا یہ بھی انکار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کے کہے ہوئے کے مقابل فیصل کیے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پھر یا وہی کفار ہیں، وہی ایسے کریں، وہی جو ہے وہ ناشکرے ہیں۔ رکھ دیں، بس تھوڑی سی لگی میں پڑھا۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں، عَلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں بلاتا ہوں کس کی طرف؟ اس غالب بخشنے والے کی طرف۔ غالب کون؟ کہ تم اس کی نفی کر کے تم جو ہے وہ کہیں جا نہیں سکو گے، وہ جب چاہے گا تمہیں پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ الغفار، اور وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی تم اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ کو جو ہے وہ رحم دل پاؤ گے، اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے، بخشنے والا۔ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، جبکہ تم مجھے جہنم کی طرف جو ہے لے کے جانے۔ لا جرم ان تدعوننی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف، ان کی طرف،
انما تدعونی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کی طرف بلاتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ میں ان کو پکاروں جن کو پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے۔ کیوں؟ نہ وہ دنیا میں تمہاری کی مدد کر سکتے ہیں نہ آخرت میں مدد کر سکتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ جو خود سائل ہے وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ مسئول ہے جو خود جو ہے وہ مانگتا ہے، جو خود محتاج ہے، جو محتاج ہوگا وہ کسی کو کیا دے گا؟ دے تو وہ سکتا ہے نا جو خود محتاج نہ ہو، اور خود محتاج کون ہے؟ وہ محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، ساری کائنات ہر چیز جو ہے وہ اس کی محتاج ہے اپنی زندگی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو تم اس میں تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کی طرف دوں جس کو بنانے کا، جس سے بات کرنے کا، جس کو سنانے کا نہ کوئی دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے۔ اب تم اس کی طرف جا رہے ہو۔ ایک بات یہ رکھو، انا وردنا الی اللہ، لوٹنا ہم سب کا اللہ کی طرف ہے۔ آج ہم کسی اور کو پکار لیں گے، آگے جا کے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اس وقت ہم سے پوچھے گا، اس وقت ہم جھگڑا کریں گے، وہ جھگڑا کریں گے ان سے جن کے وہ پیچھے چلتے تھے کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم نے ہمیں بچاؤ یہاں سے۔ کل ہی ہم نے پڑھا کہ یار کچھ اس میں سے عذاب میں سے کمی کروا دو، کوئی ایک دن ہمارے لیے عذاب ہی کم کروا دو، اور کوئی ہمارے اوپر اپنی جنت میں جو پانی تمہارے پاس ہے وہ پانی ہمارے اوپر برسا دو تاکہ ہمارا عذاب کم ہو سکے۔ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس رزق میں سے کچھ ہمیں دے دو، تو وہ کیا ہوگا؟ انکار کر دیں گے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ وہ تنگ آ کے بلائیں گے، پھر کس کو؟ اس دروغہ کو بلائیں گے جو جہنم کا ہوگا کہ یار کچھ اللہ سے کہہ کلا کے ہماری کوئی جان بخشی کروا دے۔ کہ اگر جان بخشی کرنے والی سفارش والی بات تو نبیوں کے پاس تھی، وہ نبی آئے تھے تمہارے پاس، بات مانی تھی؟ نہیں مانی تھی۔ جب تم نے خود انکار کر دیا تو اب تم کس منہ کے اوپر جو مانگتے ہو؟ جاؤ آپ ہی اللہ کو کہہ کے دیکھ لو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ۔ تو ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف جائیں گے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں یہی دوزخی ہیں۔ اب یہ آخر میں بات جو کنکلوڈ کی جا رہی ہے، فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، جلدی تم اس بات کو یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے تمہیں بات کی ہے یہ تمہیں یاد کرو گے تم۔ وَأُفَوِّضُ، میں سپرد کرتا ہوں، امری الی اللہ، اپنے کام اللہ کی سپرد کر دیتا ہوں۔ یقین تھا کہ اس دربار میں، جس میں سارے کے سارے وہی فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی ایمان والا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی خاطر وہ بول رہے ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ یہ وہی انجام کی جو وہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے بھی ویسے ہی جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت اس نے جا اقصن مدینہ من الرجل، جب کوئی آیا شخص اور آ کے اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ، میں اس کی طرف جاؤں جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے جو ہے وہ راہ موڑوں اپنی۔ اس کو شہید کر دیا گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، تو پھر اس نے کیا کہا؟ یا لیتنی، یہ کاش جان لیتی میری قوم کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور مجھے عزت و اکرام والوں میں سے کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہر شخص کو اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ دو فرشتے تو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، انہوں نے ہر اچھا اور ہر برا عمل جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو اللہ جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، تمہارے سینے میں بات جو ہے وہ خواہش بعد میں جو ہے وہ پلتی ہے، اس سے پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے ہر بندے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ہر بندے پہ نگاہ ہے اس کی کہ کون کیا کر رہا ہے، اسی کے مطابق اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر کیا جائے گا۔ یہ آخری بات تھی اس مرد مومن کی۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو سیکنڈ لیکچر میں جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ آمین.